سورہ ماعون، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سورت کا نام ہے سورہ ماعون۔ یہ مکی سورت ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، کچھ مفسرین فرماتے ہیں ہجرت کے بعد میں نازل ہوئی۔ یہ سورت کے اندر مکے کا ایک بہت بڑا دشمن رسول عاص ابن وائل کے بارے میں اور اس کی بخالت اور کنجوسی کا ذکر یہاں پر ہے، اور جو لوگ اس کو مدنی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں اس میں عبداللہ ابن ابی منافق راس المنافقین، منافقوں کے سردار کے بخالت اور خباثت کا اس میں ذکر ہے۔ لیکن زیادہ معتبر جمہور کا قول یہی ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ اس کا نام ماعون پڑا اس لیے کہ یہ لفظ ماعون اس سورت کا سب سے آخری والا لفظ آیا ہے۔ یہ ماعون کہتے ہیں کس کو؟ ماعون کہتے ہیں روز مرہ کی استعمال میں آنے والی چھوٹی موٹی چیزیں جو گلی محلے میں آس پاس پڑوس سے لوگ ایک دوسرے سے مانگ لیا کرتے ہیں، جیسے کبھی نمک مانگنے کے لیے بازو میں چلے گئے، یا تیل کم پڑ گیا تیل لینے کے لیے چلے گئے، یا مرچ یا دھنیا وغیرہ لینے کے لیے پہنچ گئے۔ تو یہ ایک دم بالکل معمولی چھوٹی موٹی چیز ہے جس کو عام طور پر لوگ لے لیا کرتے ہیں، دے دیا کرتے ہیں۔ پانی لینا، پانی دینا، یہ ساری چیزیں اس کو کہتے ہیں ماعون، یعنی برتنے کی استعمال میں آنے والی چھوٹی موٹی چیزیں۔ اب یہ سورت مبارکہ کے اندر 7 آیتیں ہیں اور 25 الفاظ ہیں، 125 حروف ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جو دین کا انکار کرتا ہے، دین کو جھٹلاتا ہے۔ دین کو جھٹلانا مطلب دین سے مراد یہاں تو قیامت کا دن ہو سکتا ہے، اور دین سے مراد اسلام بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو انسان قیامت کا منکر ہو، قیامت کو جھٹلا دے، تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے تو لے دے کر یہی ساری زندگی ہے، دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اب وہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے جائز تو جائز، ناجائز بھی راستے اپنا سکتا ہے، اس لیے کہ اس کو مرنے کے بعد زندہ ہونے اور حساب کتاب ہونے، قیامت قائم ہونے، ترازو کا نصب ہونے اور خدا کے سامنے حساب دینے کا کوئی ڈر ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو قیامت کا انکار کر رہا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کو مرنا ہے، مرنے کے بعد خدا کو منہ دکھانا ہے، مصطفیٰ کا سامنا کرنا ہے، حضور کے سامنے جانا ہے، وہ تو شرمائے گا، وہ تو ڈرے گا، وہ تو گھبرائے گا، وہ تو جنت کی آرزو کرے گا، دوزخ سے ڈرتا رہے گا، اور اس وجہ سے وہ گناہ کرنے سے باز آئے گا۔ یہی وجہ کہ آدمی جو زیادہ اگر گناہ گار ہو جائے تو کہتے ہیں ارے تجھے کیا قیامت کا ڈر نہیں ہے، مر کے اللہ کے پاس نہیں جانا، خدا کو منہ نہیں دکھانا،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آپ نے اس عاص ابن وائل کو نہیں دیکھا جو قیامت کا منکر ہے؟ کیونکہ مکہ کے لوگ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، جتنے بھی مشرکین مکہ تھے، ان کے یہاں عقیدہ یہی تھا کہ ہم بس جو جی رہے ہیں یہی زندگی ہے، اس کے بعد مر گئے تو نہ کوئی حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی عذاب ہے۔ قیامت کے منکر تھے وہ لوگ۔ تو اس حساب سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ عاص ابن وائل کو تو دیکھو جو قیامت کا منکر ہے، مطلب بہت بڑا پاپی ہے۔ یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہی شخص وہ ہے جو یتیم کو دھکے دے کر بھگاتا ہے۔ ظاہر بات ہے اس کے لیے تو دنیا ہی سب کچھ ہے۔ اب کوئی یتیم آ گیا، ولا یحض علی طعام المسکین، غریب کو کھانا کھلانے پر کسی دوسرے کو بھی ابھارتا نہیں، دوسرے کو بھی تیار نہیں کرتا کہ کسی غریب کو کھانا کھلا دے، خود تو نہیں کرتا، یتیم کو دھکے دے کے بھگاتا ہے، اور کسی غریب کو خود تو نہیں کھلاتا، کسی کو کھلانے کے لیے کہتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ کتنا بڑا مہا کنجوس آدمی ہوگا۔ تو کنجوسوں کی مذمت اور برائی اس سورہ مبارکہ کے اندر کی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ یتیم جس کے سر سے ماں باپ کا سہارا اور آسرا اٹھ چکا ہو، وہ بھوک پیاس کی تڑپ میں بن ماں باپ کا بچہ اگر کسی کے گھر پر آ جائے تو کوئی کتنا بڑا پتھر کلیجہ کیوں نہ ہو پگھل جائے گا۔ اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ کر اس کو کچھ نہ کچھ تو یتیم کو دے دے گا۔ لیکن یہ عاص ابن وائل اتنا بڑا سنگ دل ہے کہ وہ اتنی سی چیز بھی بچانے کے لیے یتیم کو دھکے دے کر بھگا دیتا ہے۔ یہ اس کی قساط قلبی اور سنگ دلی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس میں فرمایا، اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ اگر خود نہیں کھلا سکتے تو کم سے کم کسی کھلانے والے کی طرف رہنمائی کر دینا، یہ بھی بڑی ثواب کی بات ہے۔ تم سے نہیں ہوتا تو کسی اور سے ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچا دو کسی غریب کو، وہ کب تک در در کی ٹھوکر کھائے۔ تو اس کے لیے اللہ کے رسول فرماتے الدال علی الخیر کفاعلہ، نیکی پر رہنمائی کرنے والا ایسا ہے جیسے خود اس نے وہ نیکی کر لیا۔ ہاں، کوئی اگر سخی کا لال ہے، کسی کے پاس اللہ نے دیا ہے بہت کچھ، وہ دینے کے لیے بیٹھا ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، مایوس مت ہو۔ اللہ رب العزت نے نیکی کا خزانہ آپ کے نام الاٹ کرنے کے لیے ایک اور چانس رکھا ہے۔ تم نہیں دے سکتے، تمہاری حیثیت نہیں ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، لیکن جو دے سکتا ہے وہاں تک پہنچا دو، وہاں تک راستہ بتا دو۔ وہاں سے اگر اس کو کچھ ملتا ہے تو جو دے رہا ہے اس کو تو ملے گا، جو دلا رہا ہے، جو پہنچا رہا ہے، اس کو بھی بالکل اتنا ہی ملے گا، کوئی ثواب میں کمی نہیں۔ ہاں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص کرم ہے اس امت رسول اللہ پر۔ اور جو اتنا بھی نہ کرے، نہ دے، نہ دلائے، نہ کسی کے یہاں پہنچائے، اس سے بڑا مہا کنجوس اور محروم انسان کون ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور غریب کو کھانا کھلانے پر اکساتا بھی نہیں، کسی کو ابھارتا بھی نہیں۔ کھانا کھلانا یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ اِنَّا أَبَرَّ الْبِرِّ إِطْعَامُ الطَّعَامِ او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بڑی نیکی ہے کھانا کھلانا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا ان فی الجنت غرفا ترى ظہورها من بطونها وبطونها من ظہورها او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں ایک ایسا محل ہے کہ جس کے اندر سے باہر کا نظر آتا ہے، باہر سے اندر سب کچھ نظر آتا ہے، یعنی شیش محل ہے۔ اب ذرا اندازہ لگاؤ، یہ پوری مسجد اگر شیشے کی بن جائے، ٹرانسپیرنٹ ہو جائے، کتنا شاندار اور کتنا دلکش منظر ہوگا۔ تصور کی، خیالوں کی پرواز سے بھی باہر کی بات ہے۔ تو صحابہ کرام مست ہو گئے یہ سن کر، لیکن صحابہ کرام کے بڑے احسانات ہیں ہم لوگوں پر کہ جو ہمارے دل میں آج جو خودبدی پیدا ہو رہی ہے، صحابہ نے اس کا علاج پہلے ہی کر دیا۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، عرض کرتے لمن ہیا یا رسول اللہ، حضور وہ محل کس کو ملے گا؟ سوال یہی تھا نا تمہارے دل میں
کہ یار وہ کس کو ملے گا. صحابی نے ہمارے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا, پوچھ لیا حضور وہ کس کو ملے گا. آقا نے ارشاد فرمایا لمن اطاب الکلام, اس شخص کو ملے گا جو میٹھے بول بولے, کڑو کڑو نہ بولے, پیار سے بات کرے. کرنا ہے تو کہ پیار سے بات کرو, ہے نا. کوئی دنیا تمہاری کھا پی کے تو بیٹھی نہیں ہے کہ بالکل جاہو جلال کے اندر جھڑک پڑک یہ وہ نہ, پیار سے بات کرو. لمن اطاب الکلام واطعم الطعام, اور جو کھانا کھلائے. اللہ اکبر. ہاں, وادام الصیام, اور روزے رکھا کرے. لوگوں کو تو کھانا کھلا رہا ہے اور خود روزے سے. ہاں, وصلی باللیل والناس نیام, اور رات میں نماز پڑھے جس وقت لوگ سوئے ہوئے ہوں. تو یہ 4 کام جو کرے گا اس کے لیے وہ جنتی شیش محل اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے. جہنمیوں سے جب پوچھا جائے گا کہ تم جہنم میں کیوں گئے, وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ, کہ ہم جو ہے غریبوں کو کھانا نہیں کھلایا کرتے تھے, اس وجہ سے جہنم میں پھنسے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. کھانا کھلانا بہت بڑے کلیجے اور گردے کی بات ہے, اور یہ تو سنیوں کے حق میں اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بچہ پیدا ہوا نہیں, خوشخبری اگر مل گئی کہ ہاں بھائی اب بچہ ہونے والا ہے, خوشخبری آنے والی ہے, تب بھائی نیاز بنا بنا کے کھلانا چالو کر دیتے. بچہ ہو جائے تو 6 پہ نیاز, پھر اس کے بعد 40ویں پہ نیاز, اسے چھلے پر نیاز, پھر اس کے بعد اس کے بسم اللہ پہ نیاز, پھر اس کے بعد اور آگے جیسے جیسے یہ سب کچھ تو ہوا ہی ہوا. اگر کوئی مر گیا تو پھر تیجا ہے, 10واں ہے, 20واں ہے, چہلم ہے, عرس ہے, بزرگان دین کے عرس منائے جاتے ہیں, برسیاں منائی جاتی ہے. کھلاتا ہے سنی, کھلاتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اور غریب کو کھلانے پر دوسرے کو ابھارتا بھی نہیں. فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ, ویل ہے, ویل نمازیوں کے واسطے. ویل کیا ہے؟ جہنم کا ایسا خوفناک حصہ اور ایسا طبقہ ہے کہ جس سے خود جہنم دن میں 70 مرتبہ پناہ مانگتا, یا اللہ تعالیٰ یہ ویل سے مجھے چھٹکارا دے دے. جہنم سے ساری دنیا گھبرائے, اور جہنم جس سے گھبرائے وہ ہے ویل. اتنا بھینکر حصہ. وہ خوفناک حصہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازیوں کے لیے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون, کہ وہ نمازی جو نماز کے اندر سستی کرتے ہیں. نماز میں سستی کرتے ہیں یعنی جماعت چھوڑ دیتے ہیں اور پھر بعد میں آ کر اکیلے پڑھتے ہیں بلا وجہ, کوئی وجہ نہیں. کوئی ایسی بہت زیادہ ایمرجنسی آ گئی تو وہ بات سمجھ لیے, لیکن بلا وجہ روز کی ایسی عادت بنا لی تو بالکل غلط بات ہے. یا وقت گزار دیے, قضا پڑھ رہے ہیں لیکن چھوڑ نہیں رہے ہیں, بالکل ختم نہیں کر دیا, بلکہ ٹائم گزار کر یا جماعت چھوڑ کر. یہ پڑھنے والے جو سستی کر کے پڑھ رہے ہیں ان کے لیے ویل ہے. تو جو بالکل ہی نہیں پڑھتے ان کے لیے کتنے سیپریٹ اور کتنا ہائی لیول کا عذاب ہوگا اندازہ آپ کر سکتے ہیں. تو اس آیت پاک کے اندر نماز کی پابندی کی بھی تاکید دلائی گئی ہے, اور اللہ ارشاد فرماتا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ, ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز سے سستی کرتے ہیں. الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, اور ویل ہے ان پاپیوں کے لیے جو دکھاوے کے لیے نیکی کرتے ہیں. اپنے سامنے غریبوں کی لائن لگا کر, ارے صاحب ایسے ایسے واٹس ایپ اور فیس بک کے اوپر کہ ایک کیلا دے رہے ہیں تو 2-3 آدمی ہاتھ لگا کر بیچارے بھکاری کو دے رہے ہیں. اور وہ بھکاری یہ بھکاری ہے کہ یہ لوگ بھکاری ہے, پتہ نہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا. ایک کیلا اتنا بھاری بوجھ کہ 3 لوگ ہاتھ لگا کر بیچارے غریب کو دے رہے ہیں. شرم آنی چاہیے. غریب کی غربت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ تو کتنا دیتا ہے, اس کے دینے کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہے, لیکن اس کا 5 وقت عبادت نہیں کر پاتے, اور یہاں ایک کیلا کسی کو دیے تو واٹس ایپ اور فیس بک کے سارے گروپوں کے اوپر ان کا فوٹو شیئر کیا جاتا ہے. لعنت ہے ایسی باتوں پر. اسلام یہ نہیں سکھاتا. غریب کی بھی ایک عزت ہوتی ہے, اس کا بھی سیلف ریسپیکٹ ہوتا ہے, اس کی بھی حیثیت اور غیرت ہوتی ہے. لہٰذا کسی کا دل مت دکھاؤ, کسی آتما کو زخمی مت کرو. دینا ہے دو, عزت سے دو, ورنہ بیچارہ کہاں تمہارے گلے پڑا ہے کہ دے نہیں تو مار ڈالوں گا.
ہاں، تو زبردستی کا ایسا اپکار بھی نہیں کرنا کہ نیکی کر کے زیادہ گناہ ہو جائے. اور الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ جو کرتے بھی ہے تھوڑا بہت تو وہ بھی دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اور برتنے کی چیز بھی کسی کو نہیں دیتے. چھوٹی موٹی چیزیں جیسے پانی ہے، نمک ہے، مرچا ہے، تیل ہے، تھوڑا سا مطلب کہیں چاول کم پڑ گیا بازو میں سے لے لو، دال کم پڑ گئی بازو میں سے لے لو، سالن نہیں ہے چلو بازو میں سے منگا لو. ہوتا ہے، کر سکتے ہیں، بالکل کیا جاتا ہے. یہ محبت کا انداز ہے. ہاں، یہ کوئی ایسے مطلب بری چیز نہیں ہے. یہ بھی چیز اگر کوئی منع کر دے تو اس سے بڑا چندی چور کوئی نہیں ہو سکتا. ہاں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ایسی چھوٹی موٹی برتنے کی چیزوں کو بھی روک دے وہ کتنا بڑا بدبخت ہے. وہ تو عاص ابن وائل ہے، وہ تو عبداللہ ابن ابی ابن سلول منافق راس المنافقین ہے. ایسے خبثاء کی سیرت اور طور طریقے سے ہم لوگوں کو بچنا چاہیے، اور جن اعمال کی برائی اس سورہ مبارکہ میں ذکر کی گئی اس سے بچنا چاہیے. الہ العالمین ہم سب کو ان بری باتوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور وہ سارے کام کرنے کی سعادت عطا فرمائے جس سے وہ راضی ہو، اس کا محبوب راضی ہو.